اب آئیے ادھر قرآن کی طرف، کیا کہا گیا ہے؟ والذین کفروا، کہتا ہے آؤ تم پوچھتے ہو سب مسلمان کسے کہتے ہیں، کافر کون ہوتا ہے، کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ کہتا ہے آؤ تمہیں بتائیں کفر کیا ہے۔ کافر وہ ہے یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، جو زندگی صرف کھانے پینے سونے جاگنے کو سمجھتے ہیں حیوانوں کی طرح، ان کو کافر کہتے ہیں۔ لیجئے جناب، کفر اور اسلام کی بات کیسے واضح ہو رہی ہے؟ زندگی کا مقصد اگر آپ کا یہ ساری دنیا کی دولت سمیٹنا، اس کی نعمتیں اکٹھی کرنا، خوشگواریاں، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ جسم کا تندرست توانا رہنا یہ نہایت ضروری ہے، اسی سے تو اندر ویلیوز ہوں گی، وہ میں جو اس کی ہوگی نا۔ لیکن اگر مقصود بالذات اتنا ہی ہے اور آپ میں ویلیوز کا کوئی فرق نہیں ہے، حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں ہے، تو یہ حیوان کی سطح کی زندگی ہے، انسان کی زندگی نہیں۔ اور اس زندگی کو قرآن کفر کہتا ہے۔ جو مقصود حیات اتنا ہی سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں، اور جو اس سطح کے اوپر جا کے اس میں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں، جائز و ناجائز، حرام و حلال کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہیں کہ جو کفر سے اوپر جا کے اسلام کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اب کفر اور اسلام کی زندگی تو قرآن نے کہہ دی ہے والذین کفروا۔ اجتماعی زندگی میں اس نے کہا تھا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ وہ تو ہے آپ کے ہاں کی اجتماعی زندگی۔ افراد کی زندگی یہ ہے کہ یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، زندگی حیوانی سطح کی زندگی جو سمجھتے ہیں تو ان کو کافر کہا جاتا ہے، اور جو یہ ہیں انہی کو والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تو ہر شخص اپنے ہاں طے کر سکتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے اپنے آپ کہ میری زندگی کا مقصود اتنا ہی ہے۔ عزیزان من، سوچئے گا اطمینان سے کہ زندگی کا اتنا ہی مقصد ہے۔ کیوں میاں صاحب آج کل پھر کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے صاحب اللہ کا شکر ہے، پڑھے لکھے ملازم نوکری کی، بڑی عزت کی نوکری کی، نوکری بڑی عزت کی، اس فریب خوردہ شاہی کو کیا کہا جائے؟ بڑی عزت کی نوکری کی، ٹھیک ہے جی، ریٹائر ہوئے۔ اکبر جو کہہ گیا، کیا کہیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے۔ بی اے کیا، نوکر ہوئی، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کار نمایاں۔ بیل بھی اسی طرح سے مرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سانس لیتا ہے، تبھی مشینری ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ وہ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا۔ اس کی موت کفر کی موت ہے۔ حیوانی سطح کی زندگی کفر کی زندگی ہے۔ عزیزان من، جو آج کل فخریہ بیان ہوتا ہے نا کہ صاحب اللہ کا شکر ہے کاروبار میں بڑی ترقی ہوئی ہے، اولاد بھی اللہ نے دی، پڑھایا لکھایا ہے، وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے، وہ امریکہ چلا گیا ہے، سمجھ لیا نا، جی ہاں، وہ اسمگلنگ کرتا ہے، وہ بلیک کرتا ہے، یعنی بہت ہے اللہ کا دیا ہوا، یعنی یہ شیطان کا دیا ہوا نہیں، اللہ کا دیا ہوا۔ وہ حرام کمائی ساری اللہ دیتا ہے، بہت ہے جی اللہ کا دیا، بڑی اچھی زندگی بسر ہو گئی ہے، الحمدللہ صاحب، بڑی خوشحالی کی زندگی ہے۔ کیا زندگی ہے یہ؟ وہ اب تو نہیں ہوتے، کوتل گھوڑے ہوتے تھے جن پہ سونے کی کاٹھی ڈالتے تھے، ہیروں کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے، یہ کچھ ہے نا۔ بڑی خوشحالی کی زندگی، بڑی اچھی زندگی، اللہ کا شکر ہے۔ حیوانی سطح کی زندگی، میں کا کوئی خیال نہیں، کیسے یہ آیا اس کا خیال ہی نہیں۔ پھر کیسے کی بات آئی تو دماغ میں فوراً آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ خلافت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو زیادہ لمبا چوڑا کوئی فلاسفر ہوں نہیں، میں تو سمجھتا نہیں ہوں، میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ خدا کے ہاں سے پوچھا یہ جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں دیا تھا، میں تو اسی کو سمجھتا ہوں۔ کیا بات ہے! جس کو ہر وقت اس کا دھڑکا ہے کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں دیا ہے، یہی تو ہے وہ میں کی زندگی۔ حیوانی سطح کے اوپر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بیل کہے کہ میں نے وہاں سے کھایا تھا، وہاں سے نہیں کھایا تھا۔
مجھے تو گھاس چاہیے تھی.